بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں انیلا طالب پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل کے زیر اہتمام دیے جانے والے لیکچرز کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے فضائل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان میں سے اہل علم کے مدارج کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیں کیا اہل علم اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ مختلف احادیث میں بھی ہمیں علم کے بے پناہ فضائل ملتے ہیں، جن میں سے چند پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا کھمبا ہے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 36 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک گھڑی علم کا پڑھنا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی میراث ہے۔ علم کو مومنین کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، علم کو لازم پکڑو اس لیے کہ علم مومن کا گہرا دوست ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ علم کو جنت کا راستہ بھی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر چیز کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ یہاں سے ہمیں علم کی بے پناہ فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو علم کی فضیلت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی انسان بھی فضائل علم کا صحیح طور پہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام محمد فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 277 میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مال سے زیادہ علم افضل ہے، اور مال علم جو ہے یہ دنیا کے مال سے 7 وجہوں سے افضل ہے۔ اول، علم انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے جبکہ مال فرعونوں کی میراث ہے۔ دوئم، علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے اور مال گھٹتا ہے۔
سوئم یہ کہ مال حفاظت کا محتاج ہے، جبکہ علم عالم کی خود حفاظت کرتا ہے۔ چہارم یہ کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کا مال دنیا میں باقی رہ جاتا ہے اور علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ پنجم یہ کہ مال مومن و کافر دونوں کا حاصل ہوتا ہے، جبکہ علم دین صرف مومن کو۔ ششم سب لوگ اپنے دینی معاملہ میں عالم کے محتاج ہیں اور مالدار کے محتاج نہیں۔ ہفتم یہ کہ علم سے پل صراط پر گزرنے میں قوت حاصل ہوگی، جبکہ مال اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو اپنے مالک کی حفاظت خود کرتی ہے۔ علم ایک ایسی بے پناہ خصوصیت ہے کہ جس کے پاس ہو اسے دنیا و جہاں میں کامرانی اور کامیابیوں سے نواز دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رب کائنات ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔